جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑی انتہائی بڑی خبر آئی ہے جس کا میرا خیال ہے بڑے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ یو ایس اے کی وزٹ پہ ہیں، اور ان کی وزٹ کے حوالے سے بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں، تبصرے کیے جا رہے تھے، گیس کیا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ کیوں گئے ہیں، کیونکہ ابھی ان کی جو ایک ان کا پیریڈ تھا وہ ابھی اس میں ختم ہو رہا ہے نومبر میں، تو اس میں بہت ساری بحث چل نکلی تھی کہ کیا وہ نئی مدت ملازمت میں اس میں ایکسٹینشن یا اس میں آگے فردر لیں گے یا پھر وہ ریٹائر ہو کر چلے جائیں گے۔ اگرچہ انہوں نے کہہ دیا تھا، انفارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ سے آئی تھی خبر کہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں اپنے اس پہ مدت پہ ٹائم پہ وہ ہو جاؤں گا، میں آ کے ریٹائر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے تجویز دی تھی کہ نہیں جناب کہ آپ ابھی یہ انہوں کھل کے تو نہیں بات کی تھی، لیکن مطلب ان کا وہی تھا کہ اب موجودہ چیف جو ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان کو کنٹینیو کرایا جائے اور آ کے نیا الیکشن کرایا جائے، اس کے بعد جو حکومت ہے وہ نیا چیف لگائے۔ موجودہ حکومت میں ان کے اعتراضات تھے کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ کرپٹ ہیں، کمپرومائزڈ ہیں یا ابلائزڈ ہیں، اور پتہ نہیں بلا بلا انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا اتنا کریکٹر نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آ کے نیا چیف لگیں پاکستان کی آرمی کا۔ سو اس پہ بحث شروع ہو گئی تھی، اور کیونکہ وہاں سے ISPR کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا کہ وہ کیا کریں گے، تو میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب کہ اگر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے تو پھر اس کا ممکن تھا، جب انہوں نے پہلا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، تو وہ کیوں کلیریفائی کریں، کیوں فردر اس پہ بات چیت کریں۔ سو عمران خان صاحب اور ان کے حامیوں کا خیال تھا کہ جناب باجوہ صاحب کو مزید آفر کی جائے گی تو وہ شاید وہ رک جائیں گے، اور جو حکومت لگانا چاہ رہی ہے آرمی چیف اپنی مرضی کا، ڈیفینیٹلی ہر حکومت اپنی مرضی کا چیف لگاتی ہے، تو وہ نہ لگایا جا سکے، جس پہ بڑی بحث اس پہ چھڑ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کل پرسوں یہ بات کی کہ وہ کس جرنل سے یہ خوف زدہ ہیں، یہ جو ہیں اس پہ عمران خان صاحب ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے وہ آگے اس طرح کی تجاویز دے رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کو مزید 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کا تو نہیں ہو سکتا تھا، تو 6 مہینے کے لیے کم از کم تو میرا خیال ہے کہ نیا الیکشن کی ڈیٹ بھی طے ہو جاتی تو 6 مہینے تو لگ ہی جاتے، اپریل مئی تک تو بات جا پڑنی تھی۔ سو ان کا خیال تھا کہ شاید وہ اس میں جو انہوں نے پتہ پھینکا ہے تو وہ جو ہیں وہ حکومت یا جنرل باجوہ صاحب شاید اس پہ ان کو مجبور کریں گے کہ چلیں 6 مہینے اور صحیح۔ اب انہوں نے وہاں سے یو ایس اے کی وزٹ کے درمیان انہوں نے یہ بیان جاری کیا۔ بیان کیا تھا، ایک وہاں پہ میرا خیال ہے وہ پاکستان ایمبیسی میں ایک وہاں پہ ڈنر تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بات کی، 2 چیزیں بڑی انہوں نے اہم کی جو میرا خیال عمران خان صاحب کو بڑا انہوں نے اپنا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجا۔ انہوں نے کہا جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اپنے ٹائم پہ میں ریٹائر ہو کے چلا جاؤں گا۔ مطلب ہے یہ اس میں پاکستان میں 6 سال بعد تقریباً نیا آرمی چیف جو ہیں وہ نومبر کے آخری اس میں ہفتے میں تو پاکستان کے یہاں پہ نئے آرمی چیف لگ جائیں گے، ایک نمبر 2۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہے گی۔ ان دونوں پہ بات کرتے ہیں، کیا ممکن ہے پاکستانی فوج کے لیے کہ یہ سیاست سے، پالیٹکس سے بالکل دور رہے؟ بڑی انٹرسٹنگ اس پہ ڈیبیٹ ہے، میرا خیال نہیں رہ سکتی، میرے ویو میں یہاں پہ 25 سال ہو گئے مجھے اسلام آباد میں ایکٹیو رپورٹنگ کرتے ہوئے، پارلیمنٹ دیگر چیزیں ہم نے بڑی قریب سے دیکھی ہیں، میرا نہیں خیال، اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں دور نہیں رہ سکتی، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اب اس پہ پہلے آتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایکسٹینشن کی آفر کیوں نہیں قبول کی، یہ بڑا میرا خیال امپورٹنٹ ایک اس پہ سوال ہے۔ حالانکہ حکومت کہہ رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں باقی بھی ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آرمی کمانڈ نے خود کرنا ہے کہ ایکسٹینشن لینی ہے یا نیا چیف جو ہے وہ لے کر آئیں گے اس پہ۔ اب اس پہ لگتا یہی ہے کہ چیف صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ایگزٹ۔ میں ابھی اپنے دوستوں سے میری بحث ہوتی رہتی ہے، اسپیشلی محمد مالک صاحب سے اس معاملے پہ، تو مجھے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ مالک صاحب کا یہ خیال تھا کہ شاید الیکشن جو ہیں اس کے ایک اس پہ اگر جو خان صاحب اس پہ ان پہ یہ دباؤ ڈال رہے تھے حکومت پہ، تو شاید اس طرح کی کوئی بات چیت بن جائے، کچھ ہو جائے، تو میرا یہ خیال اس پہ ڈفرینٹ ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بیسٹ ٹائم ان کے لیے جنرل باجوہ صاحب کے لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس وقت ایگزٹ لیں۔ ریزن کیا ہے؟ ایک جو تھوڑا سا آتا ہوتا ہے نا اس پہ ایکسٹینشن کا ایک آپ پہ تھوڑا سا لیبل لگ جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے ایکسٹینشن لے لی، تو وہ آپ پھر ساری عمر کے لیے تھوڑا سا آپ کے یار دوست کولیگ جو ہیں وہ تھوڑی بات چیت ہوتی رہتی ہے، میڈیا میں بحث ہوتی رہتی ہے، آپ کو طریقے سے جج کرتے ہیں، وہ علیحدہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا ان پہ ایک ہوگا برڈن ہوگا اس کا ایکسٹینشن کا۔ لیکن جب عمران خان صاحب جو ان کے سب سے بڑے ناقد کے طور پر آ رہے تھے، نام لیے بغیر وہ بہت سارے ٹرانس کر رہے تھے، نیوٹرل کہہ رہے تھے، فلان کہہ رہے تھے، بڑے اس پہ ان کو ریڈیکیول کر رہے تھے، جب وہ خود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ تجویز دے کہ نئے الیکشن جو ہے وہ انہی ہی موجودہ آرمی چیف کے ذریعے یہ کرا لیا جائے اور ان کو ایکسٹینشن دلا دی جائے، تو ایک طرح کا یہ اعتماد بھی تھا ان پہ کہ جنرل باجوہ صاحب کا اگر بیٹھے ہوں گے تو الیکشن فری اینڈ فیئر بھی ہوں گے، یہ ان کا خیال ہوگا، اس لیے ان کو کہا، انہوں نے کہا آپ الیکشن کروا دیں، نمبر 1۔ نمبر 2،
یہ جو تھا ان کے نا اس میں ذہن میں کہ شاید یہ لے لیں گے، تو اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں باجوہ صاحب کہ مجھے تو عمران خان صاحب یہ خود آفر کر رہے تھے، آفر مینز کہ وہ تو پبلکلی کہہ رہے تھے کہ جناب کہ ٹھیک ہے آپ اس 6 مہینے یا جتنا ٹائم بھی ہے آپ لے لیں ایکسٹینشن۔ اس کے بعد حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ جناب اگر آرمی چیف رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ان کا انسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ خود بھی اگر کین ہیں تو فیئر انف آ جائیں۔ اب انہوں نے ان چیزوں کو وہ سائڈ پہ کیا ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا یہ بات وہ کل کو کلیم کر سکتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کہ جناب مجھے حکومت بھی کہہ رہی تھی، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، لیکن میں نے ایکسٹینشن نہیں لی۔ ٹھیک ہے خان صاحب 6 مہینے کے لیے چاہ رہے ہوں گے، لیکن وہ دوسرے جو تھے، یہ حکومت جو تھی وہ تو 2 سال مزید ان کو، اگر ان کو 64 سال تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ شاید قانونی طور پر رہ سکتے تھے، سو ان کے لیے بڑی اچھی لیگسی بنی ہے فیس سیونگ۔ بلکہ میں کہوں گا عمران خان صاحب نے ان کا بڑا ان کو وہ کیا ہے، ان کو سپورٹ دی ہے، ان کو فیس سیونگ دی ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں سب کو، جب بھی ان کی کسی سے ملاقات ہوگی جرنلسٹوں سے لوگوں سے کہ بھائی دیکھیں مجھے تو ایکسٹینشن مل رہی تھی میں نے نہیں لی، تو یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ دوسرا یہ کنٹروورسیز اتنی بڑھ چکی ہیں، اتنا میرا خیال ہے اسٹریٹ ان کے درمیان ہو چکا ہے، عمران خان صاحب ہوں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، اس وقت ان کا ایگزٹ کرنا میرا خیال انسٹیٹیوشنس کے لیے ان کے اپنے لیے بھی تھا۔ نیا چیف آتا ہے تو یہ بڑی حد تک یہ توقع ہے کہ چیزیں جو ہیں شاید سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب سارا جو زور لگا رہے ہیں وہ نومبر سے پہلے کا لگا رہے ہیں۔ آج جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نیا نومبر میں چیف ہے گا، آپ کی جو تجاویز ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی، کوئی وہ بتایا گیا خفیہ ملاقات جس کی عمران خان صاحب انہوں نے نہ ڈینائی کیا نہ اس کو کنفرم کیا، وہ جو انہوں نے ان کے انٹرویو میں ماریہ صاحبہ کے اس میں انٹرویو میں، تو اس کے بعد یہ طے ہے کہ ان کی ملاقات سے کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا۔ درمیان میں جو لوگ آج آ رہے تھے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی صلح کرائی جائے، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ سو اس سے حکومت کا وہ جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میرا خیال ڈومینیٹ کیا ہے۔ جو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا کہ نیا چیف لگایا جائے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ نہیں کی، نہ انہوں نے اس میں آ کے اس میں کین نظر ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹو ٹرن آن ٹیبلز جو ہیں انہوں نے ان پہ میز ہی الٹ دیا، جو ساری پلاننگ کی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے 3-4 مختلف کہ کسی طریقے کا نومبر کے اپوائنٹمنٹ ہے اس کو روکا جائے اور اس کو ڈیلے کیا جائے، اور اسپیشلی جو بتایا جا رہا تھا شاید کسی ایک ان سے مخصوص ایک جرنل سے وہ خوف زدہ ہیں کہ وہ نہ ان کو آرمی چیف لگایا جائے، جس کی بات بھی کی ہے مریم صاحبہ نے کہ جنہوں نے جا کے ایز اسے DGISI کے طور پر ان کو بہت ساری ان کی فیملی اور بشرا بیگم صاحبہ کی ملک ریاض سے لین دین باقی لوگ ان سے جو اس کی ڈیٹیل تھیں ہیرے کی انگوٹھیاں اور وہ آپ نے ساری سن لی تو بتائی تھی، جس کے بعد خان صاحب نے ان کو 9 مہینے بعد ان کو ہٹا دیا۔ تو میں بات کروں جناب عاصم منیر کی، اور ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اچھے سوارڈ آف آنر ہیں اور اپنی قبلیت تک یہاں تک پہنچے ہیں، پلس ان کے بعد یہ تو اپنی چیزیں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حافظ قرآن بھی ہیں جو انہوں نے 40 سال کی عمر میں انہوں نے آگے حفظ قرآن کیا، ان کا تہجد یہ بتایا جاتا ہے تہجد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان کی اس میں جاتی ہے پروفیشنل سولجر کے طور پر ان کو پہچانا جاتا ہے جناب عاصم منیر کو۔ تو وہی مریم نے بھی کہا کہ یہ ان سے خوف زدہ ہے، نام تو نہیں لیا۔ سو عمران خان صاحب کے لیے اب کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ ابھی جو وہ لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں وہ ابھی بھی لے کر آئیں گے کہ نہیں کہ کسی طریقے سے حکومت کو گرایا جائے اور کوئی نگران ٹائپ حکومت لائی جائے، وہ کوئی آ کے وہ الیکشن کروائے یا وہ کوئی ڈیلے کروائے یا نیا چیف لگائے؟ سو اب عمران خان صاحب کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا میرا خیال ہے کہ یہ اس جو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے ان کے لیے ایک انہوں نے ایک طرح کا میں کہوں گا ان کے پلاننگ کو انہوں نے وہ کیا ریورس کیا ہے یا ان کی پلاننگ کو انہوں نے خراب کیا ہے۔ جو خان صاحب تو یہی اس توقع رکھے بیٹھے کہ کسی وقت آ جائے گی خبر کہ ٹھیک ہے جی کہ ہم نئے الیکشن تک باجوہ صاحب کو رکھتے ہیں۔ سو باجوہ صاحب اور حکومت جو میرا خیال ہے انہوں نے گین کیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے کہ نومبر میں نیا چیف آئے گا۔ سو عمران خان صاحب کو جو سپورٹ تھی یا جو بھی تھا اس کو دھچکا لگا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس کے اگینسٹ کیا پالیسی لے کر آتے ہیں، اسٹریٹجی کرتے ہیں اور ان کا کیا پلاننگ ہے۔ اب وہ تو کہہ چکے ہیں ربیع الاول 12 اس ربیع الاول کے بعد وہ کال دینے والے ہیں، وہ ابھی سے اوتھ لے رہے ہیں، وہ الیجنس لے رہے ہیں، جہاد کی وہ کال دے رہے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے۔ وہ اپنے آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں سے وہ خطاب کر کے رہے تھے، حلف لے رہے تھے، قرآن پاک پہ حلف رہے تھے یا جو بھی حلف کا ایک ہوتا ہے خدا کو حاضر ناظر جان کر وہ ساری چیزیں لے رہے تھے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں اب ان کو اگلے دن یہ بیان آ جانا کہ جناب جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ الیکشن کروائیں، آپ ہی ساری چیزیں کرا کے جائیں تو ان سے نہیں لگنا چاہیے، وہ چیز نہیں بن سکی۔ اب اس کے لیے حکومت جو ہے جیسے خواجہ آصف کو میں سن رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ ہم ذرا خان صاحب کو فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، مزید اینگری کرنا چاہتے ہیں، مزید دوڑانا چاہتے ہیں، مزید مطلب وہ کہتے ہیں نا اس چسکا لینے والی بات ہے کہ چسکے لے رہے ہیں جناب کہ روز ان کا کوئی نہ کوئی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں ہیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ قریب آنے کو تیار نہیں ہیں۔
سو یہ ان کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی خان صاحب کو، یا تو وہ وہی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب نیا چیف آ جائے گا تو خان صاحب جو اسٹرگل کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، وہ شاید اس میں کمزوری پڑ جائے گی، کیونکہ جس بندے کو جو ان کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کو لگا لیں، تو وہ تو اب آنے سے رہے. ایک بات اس پہ تو خیر ایک مطلب ڈبیٹ اب ہوتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستانی آرمی جو ہے وہ دور رہ سکتی ہے اس پالیٹکس سے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. میرا خیال ہے مشکل ہے. اگر مجھ سے پوچھیں وہ نہیں رہ سکے گی. ایک اس کی مین ریزن تو خود پولیٹیشینز ہیں، پارلیمنٹ ہیں، پرائم منسٹرز ہیں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی بھی ہو یہ کہے گا کہ جناب مجھے آپ نے یہاں سے آپ آئیں اور میرا یہ پارلیمنٹ کا بل پاس کروائیں. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں ایجنسیوں کو مجھے کرنا پڑتا تھا، جی آج ہم نے بل پاس کروانا ہے، آپ ان کو لے کر آئیں، آج وہ ایم این ایز کو کہیں ووٹ ڈالیں. اگر پرائم منسٹر اتنا بے بس ہوگا کہ وہ چیف کو کہے گا، ڈی جی آئی ایس آئی کو کہے گا، انٹیلیجنس بیورو کو ان کو کہے گا کہ آپ میرے بندے اکٹھے کر کے آئیں، تو پھر اس کے بعد کہاں سے آپ کی پالیٹکس میں وہ ختم ہو سکے. وہ نہیں مانتے تو پھر آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے. کیوں نیوٹرل ہوئے؟ آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے. سو یہ پاکستانی پولیٹیشین جو ہیں ہمیشہ ڈرائیو کر کے آتے ہیں، لے آتے ہیں ان کو آرمی کو. یہ خود اگر انڈیپینڈنٹلی بیہیو کریں، ایکٹ کریں، آپس میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں یہ مسائل حل کر لیں. آربیٹریشن کے لیے آرمی کو نہ بلوائیں کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے مسئلے حل کروائیں، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو کہیں الیکشن کروائیں، آپ ان کو کہیں ڈیفر کر دیں. اس طرح کی چیزیں یہ صرف یہ نہیں کرتے. نواز شریف صاحب اسی طریقے سے چاہتے تھے کہ بندہ آرمی چیف جو میری مرضی کو کل کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں میں کروا سکتا ہوں، کرواتے تھے. عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی یہی کرنے کی انہوں نے کیا. وہ کہتے تھے ہم آ کے ایک پیج پہ ہیں. وہ تو جیسے میں نے کہا پارلیمنٹ پوری چلوا رہے تھے. فوج اپنا بھی کلاؤڈ رکھنا چاہتے، وہ بھی اتنا پیچھے نہیں جائے گی کہ پاکستانی سیاستدان اتنے پاورفل ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ اپنے فیصلے خود کرنا شروع ہو جائیں. انہیں اگر ان کے بہت سارے اسٹیکس ہیں اس میں پورے سسٹم میں ہیں، گورننس میں ہے، پاور میں. کون اپنی پاور جو ہے وہ پیچھے کرتا ہے. جناب کیانی صاحب کے دور میں بھی اسی طرح کا ہمیں بتایا گیا تھا جب جناب مشرف صاحب وہ ریٹائر ہوئے تھے کہ وہ جناب وہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہم اپنی پالیٹکس انہوں نے ہٹا لیا تھا. تو پھر کیا ہوا تھا؟ میرا کہ میکسیمم 6 مہینے سال بعد پھر جناب کیانی صاحب ہیں وہ کمپنی جو تھے پھر دوبارہ انٹرفیرنس شروع ہو گئی تھی. پھر وہی آنا جانا چیزیں آنا. آپ کو میمو گیٹ یاد ہوگا، بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا تھا سارا اس وقت بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں. سو آرمی اگر مختصراً سے میں بات کروں تو آرمی کے لیے کہہ دیتے ہوتے ہیں، وہ ہر جرنل کہتا ہوتا ہے جب ہم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے. الٹیمیٹلی وہ آتے ہیں، وہ انوالو ہوتے ہیں، وہ خود ہوتے ہیں. ان کے اپنا کلاؤڈ ہے، جیسے میں نے کہا ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے فیصلے کروائیں یا ہم سے آربیٹریشن کروائیں. اور سیاستدان بھی نلائق ہیں، جیسے میں نے کہا اگر آپ سے اپنا ایک بل نہیں پاس ہو رہا اور اس کے لیے آپ ڈی جی آئی ایس آئی کی سروسز لیتے ہیں تو پرائم منسٹر کہاں پہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہہ سکتا ہے یا پارلیمنٹ آزاد کہہ سکتی ہے، یا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جناب کہ یہ فوج کی سیاست میں وہ انوالومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے. بہرحال ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب نے اعلان کر کے بہت سارا عمران خان صاحب کے لیے پرابلم پیدا کر دیے ہیں. اب اس کے بعد فائنل آف کہتے ہیں کس کی ہوگی، خان صاحب کی ہوگی حکومت یا باجوہ صاحب کی ہوگی؟ میرا خیال ہے زیادہ دور نہیں ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، ساری چیزیں سامنے کلیئر ہو کر آ جائیں گی.